شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے کن کن باتوں کا تذکرہ کیا، مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم میں سے کوئی ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات نہ کرے. وما تنفقوا من شيء، تم جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کریمہ میں لفظ بر کا استعمال کیا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے بر کو، تو حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بر سے مراد جنت ہے. تم جب تک اپنی محبوب ترین چیز، اپنی پسندیدہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اسے اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی جب تم نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں دی، اللہ کے راستے میں خیرات کی، تو سمجھ لو کہ جنت تمہارا مقدر بن جائے گی. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار آدمی تھے، انصاری صحابی تھے. ان کے پاس ان کا ایک بہت بہترین چہیتا، سب سے پیارا ایک باغیچہ تھا، ایک باغ تھا، اس میں ان کا کنواں تھا. وہ کنواں ان کو بڑا محبوب تھا جس کا نام بئر ہا ہے. آج بھی اس کے نشانات مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. اگر آپ مسجد نبوی کے اندر گیٹ نمبر 20 سے داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی کا جو حصہ ہے، اگر آپ گیٹ نمبر 20 سے وہاں داخل ہوں گے جس کا نام باب الملک فہد ہے، داخل ہونے کے ساتھ ہی سامنے جو صف ہے وہاں اگر آپ مصلی یہ جائنماز جو بچھی ہوئی قالین ہٹا کر دیکھیں گے تو وہاں پر 3 کنووں کے نشانات ہیں. وہ 3 کنویں ان کے تھے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آ کے بیٹھا کرتے تھے ظہر کی نماز کے بعد،
وہاں آتے تھے، آپ علیہ السلام وہاں پر بیٹھتے تھے، اس کا آپ پانی پیتے تھے جو بہت ہی بہترین پانی تھا، خوش اس کا ذائقہ تھا، وہاں پر آپ علیہ السلام کا ہمیشہ بیٹھنا ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یا بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مجھے وہ کنواں کتنا زیادہ پسند ہے، بیرحا ہے جو کنواں ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ آپ اس بات کا گواہ ہیں کہ میں نے اس کنویں کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ دے دیا، اور آپ کو اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں اس کنویں کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہت مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، لہذا تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے اندر اس کنویں کو تقسیم کر دو۔ لہذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر اس کنویں کو تقسیم کر دیا، اس کو بانٹ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان جب اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دے گا تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا فیہ وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ یہ اصل میں آیت کریمہ نازل ہونے کا سبب یہ بنا، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا جو سب سے پہلا عبادت خانہ بنا وہ بیت المقدس ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ببکۃ، مبارک جو ہے مبارک مکہ شہر میں ہے، وہدی للعالمین، اور وہ ساری کائنات والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قول کی تردید کی اور ان کو اس بات کا جواب دیا کہ بیت المقدس سے بھی پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنی ہے، یا اللہ کا سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر ہوا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ تعمیر کی گئی۔ پھر سوال کرنے والوں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس۔ پھر سوال کیا گیا ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا تھا، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے بعد کتنے مدتوں کے بعد بیت المقدس بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، وہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ پھر سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمام کی تمام مسجد، تمام کا تمام زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لو۔ اب مساجد کے چکروں میں نہ پڑھو، مساجد کے جھگڑوں میں نہ پڑھو، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حج کا تذکرہ کیا اور کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دینے کی، جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، جن کے پاس سفر کی سہولتیں ہیں، ہر لحاظ سے ان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو زندگی میں ایسے لوگوں پر ایک مرتبہ حج فرض اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان پہ حج فرض نہیں ہے، جن کے پاس طاقت ہے، طاقت سے مراد جسمانی اعتبار سے بھی طاقت، صحت کے اعتبار سے بھی طاقت، سفر میں آنے جانے کے تعلق سے بھی استطاعت کا ہونا، سفر کے اخراجات، اور یہاں گھر میں آنے کے بعد گھر والوں کے لیے تمام انتظامات۔ ایسا نہیں کہ آدمی سب کچھ لگا دیا چھت پہ چلا گیا، اس کے بیوی بچے بھوکے پڑ رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھیں پھیلا رہے ہیں، یہ استطاعت نہیں ہوئی۔ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ہر لحاظ سے استطاعت ہے تو بھی ایسے آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جس پہ اللہ رب العالمین نے حج فرض کر دیا ہے
اور وہ باوجود استطاعت کے، باوجود طاقت کے حج نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کس حال میں مرتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہودی بن کے مر جائے، عیسائی بن کے مر جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہاں جائیں گے تو بچوں کا خیال کون رکھے گا، بچے یہاں چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی بڑے ہوں گے، شادی کا مسئلہ ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، گھر بنے گا تو حج کو جائیں گے۔ یا پھر بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ڈرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، گر گئے تو کیسا ہوگا۔ یہ بہانے، ایسے ہیلے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، باوجود اس کے وہ لوگ تمام اختیارات رکھتے ہیں، حج نہ کریں تو اللہ کے رسول نے صاف ان کے لیے وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بیوقوف عالم دین کا ویڈیو گشت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ نے کہا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ کہاں ہے اللہ کی رسی؟ آسمان میں رسی نظر آتی ہے کیا؟ لا مجھے بتاؤ، میں اس کو پکڑ کے بتاتا ہوں۔ ایک بیوقوف آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کی مثال دے کے سمجھایا۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر خلاصہ ہوتا ہے، صرف ایک اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات دیکھنا ہوگا۔ صرف قرآن آیات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھے کہ سب کچھ میں سمجھ جاؤں گا، مجھے احادیث کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نبی کے فرامین کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، جیسا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب ہیں اور میری سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس بات سے اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی تعلیمات، یہ 2 اللہ کی رسی ہیں کہ تم اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور تھامے رہو۔ اور تیسری بات یہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، تفرقہ بازی نہ کرو، جماعت جماعت گروہ گروہ بندیاں نہ کرو۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور وہ 3 باتیں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، سب سے پہلی بات بیکار کی باتیں کرنا، بے فائدہ بے مطلب کی باتیں بیان کرنا، بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادہ سوالات کرنا، بیکار کے سوالات کرتے رہنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ گروپوں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ایسے بے شمار سوالات آتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ایک بہن نے کچھ دیر پہلے سوال کیا میرے میسیج کے ذریعے کہ ٹیرس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہوا۔ ایک بہن نے سوال کیا کہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہم موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ یہ بیکار کے سوالات جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اپنے مال کو بیجا خرچ کرنا، اپنے مال کو بیجا خرچ کرنا، اسراف اس میں اختیار کرنا، جیسے بدعات کے معاملے میں، شراب نوشی میں، جوا میں، سگریٹ میں، تمباکو میں، ایسی چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کی رسی کو بتایا گیا جو میں نے بیان کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور آپس میں فرقے بازیاں نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پھر آگے رب تعالیٰ نے فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
تم بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے لوگوں کے لیے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اور اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، البتہ تم ضرور جو ہے لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. او اگر ایسا نہیں کرو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم پر جو ہے ظلم کریں گے، تم کو سزائیں دیں گے. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اور ایسے عالم میں تم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی. امر بالمعروف کا فریضہ، نہی عن المنکر کا فریضہ، یہ ہمارا اپنا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے چنا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دے کے سمجھایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل قوم، جیسے کہ ایک قوم ہے، استحموا علی سفینہ، وہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے. کچھ جماعت ہے جو کشتی میں سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد انہوں نے قرعہ اندازی ڈالی، چٹیاں ڈالا انہوں نے، اور اس میں جو ہے تقسیم کیا گیا کہ نیچے کے حصے میں کون لوگ رہیں گے اور کشتی کے اوپری حصے میں کون لوگ رہیں گے. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے نام نچلے حصے میں نکلے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے نام کشتی کے اوپری حصے میں نکلے. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَسْقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، نیچے والے جو کشتی کے نیچے حصے میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو جب کبھی پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر جایا کرتے تھے، یعنی پینے کا پانی ان کے لیے اوپر میسر تھا. لہذا وہ لوگ ہمیشہ جب بھی ان کو پانی ہونا رہتا تھا وہ لوگ اوپر والوں کے پاس جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے سوچا فقالو، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ڈسکس کیا اور کہا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی کشتی کو سوراخ کر لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اوپر جا رہے ہیں ہم، ان کو بھی تکلیف ہمیں بھی تکلیف، ہمارے بار بار اوپر جانے سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اوپر نیچے کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. لہذا بہتر ہے کہ ہم کشتی میں نیچے سوراخ کر لیں، یہیں سے ہم پانی لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والے ان کی حرکت کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش بیٹھیں گے کہ نیچے والے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، کرنے تو ہمیں کیا مطلب ہے، اگر اوپر والے یہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کریں گے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. کیا ہوگا اگر کشتی میں نیچے سوراخ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کشتی ساری کی ساری ڈوب جائے گی اور تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے. تو ایسا ہی معاملہ امت محمدیہ کا ہے. تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والے انہیں ایسا کام کرنے سے روکتے ہیں تو وہ لوگ بھی نجات پا جائیں گے اور سارے کے سارے محفوظ کر دیے جائیں گے. تو یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے طور پر بیان فرمائی اور کہا کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی غلط کام دیکھیں اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کبھی تمہیں کوئی غلط کام نظر آئے اگر تمہارے پاس طاقت ہے اس کام کو اپنے ہاتھ سے روکو. فإن لم یستطع، اگر تمہارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، اپنی زبان سے کہو یہ تم کر رہے ہو غلط کام ہے. اگر تمہارے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبقلبہ، کم سے کم اپنے دل میں اس کام کو برا جانو. ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. تو امت محمدیہ کا فریضہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہ تمہارا فریضہ ہے اور یہ تمہاری خاصیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر امت محمدیہ کے بنیادی طور پر 3 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلی خصوصیت امت محمدیہ کی، یہ امت تمام امتوں پہ افضل ہے. جتنی امتیں گزری ہیں
ان تمام امتوں پر یہ امت محمدیہ افضل ہے، فوقیت رکھتی ہے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ فضیلت کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس امت کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے، جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندوں میں سے شامل کر دیے جاؤ۔ غزوہ بدر کے حالات ہم تمام جانتے ہیں۔ 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی، ایسے حالم میں ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر تیر ہے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے، یا پھر چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ کسی کے پاس تلوار ہے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، لوگ پیدل ہیں، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، اور وہ بھی اس کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور کل تعداد کتنی ہے؟ 313 کی تعداد۔ بڑی ہی قسم پوسی کے عالم میں یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، رات تمام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج روئے زمین پر ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبرائیل کو نازل فرمایا اور خوشخبری دی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ جنگ مسلمان فتح کر کے رہیں گے، تمہیں 3000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے موقع پر 3000 فرشتوں کو روانہ کیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے ساتھ میں رہے اور کافروں کو وہ لوگ قتل کرتے رہے۔ اس جنگ کے اندر کفار کی طرف سے ابلیس بھی آ گیا تھا، جو اصل ابلیس ہے وہ بھی میدان جنگ میں آ گیا تھا اور کافروں کو ولغرا رہا تھا، انہیں بھڑکا رہا تھا کہ تم ہی آج طاقتور ہو، آج تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی جانا ہے۔ اتنا زیادہ طاقت میں، پاور میں اور تکبر کے ساتھ وہ لوگ میدان جنگ میں آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی جنگ کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس جنگ کے موقع پر تم تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، سامان کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، جسمانی قوتوں کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، ہر لحاظ سے تمہارے اندر کمزوری پائی جا رہی تھی۔ تمہاری اللہ نے مدد فرمائی، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پرہیزگار، شاید کہ تم شکر گزار بندوں میں شامل کرتے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اگر یہ لوگ ثابت قدم رہے، اگر تم لوگ میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ 3000 کی تعداد کو 5000 میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے 5000 فرشتوں کو نازل فرما دے گا، اور جیسے ہی فرشتے آسمان سے اترنے لگے ابلیس دم دبا کے بھاگنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، مشرکین مکہ کے سرداروں نے اسے روکا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، ایسے عین موقع پر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لہذا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ لیا اور وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ جنگ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ مسلمان بڑے ہی کمزور حالت میں تھے لیکن اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس فتح کے پیچھے اللہ رب العالمین نے مقصد کو بیان کیا کہ ان کے پاس جسمانی قوتیں کم تھی لیکن ایمان کی قوت مضبوط تھی، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھے تو جسم اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے پاس سامان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کے نبی کے زمانے میں آیا کرتی تھی، آج بھی اللہ کی مدد ہمارے لیے آ سکتی ہے مگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ویسا ہو جیسے صحابہ کرام نے ایمان رکھا ہے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر فرشتے آ سکتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ آج مسلمان پریشان ہے، ہر جگہ مسلمان بیزار ہے، پریشان ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا ایمان اگر صحابہ کی ایمان کی طرح ہو جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ آگے انشاءاللہ باتیں آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ احد جنگ بدر کے 1 سال کے بعد ہی غزوہ احد پیش آئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور ادھر کافروں کے بے شمار بڑے بڑے سردار مارے گئے۔
تو کافروں کے ذہنوں میں بڑا ہی افسوس تھا، وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی کم تعداد میں مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی، لہٰذا اب کی بار جو ہے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ان پہ حملہ کیا جائے گا۔ ایک سال کے بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد کا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا پورا جائزہ لیا۔ مدینے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور ان 1000 کے اندر بھی 300 لوگ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے تھے جو منافق لوگ تھے۔ 300 لوگ اللہ کے رسول نے ان کو بھی شامل کر لیا اور کہا کہ ہمیں مدینے کے باہر جا کے جنگ کرنا ہے۔ احد کے میدان میں آئے، پیچھے مسلمانوں کے احد کا پہاڑ ہے، لمبا چوڑا بڑا پہاڑ ہے، وہاں سے مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کے حملے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جسے آج جبل رمات کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ یہاں سے کافروں کے لشکر مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور کہا تھا کہ ہماری میدان کے اندر شکست ہو جائے، فتح ہو جائے، یہاں سے تم لوگ نہیں ہٹنا۔ لہذا ہوا یہ، جیسے جنگ شروع ہوئی ابتدائی مراحل میں مسلمانوں نے بڑی قوت کے ساتھ حملہ کیا اور کافروں کے چھکے چھڑا دیے، کافر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور مسلمان کافروں کے مال کو لینے لگے۔ وہ مال جو کافر چھوڑ کے جا رہے تھے مسلمان اس کو لے رہے تھے۔ جیسا ہی یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا جو جبل رمات پہ کھڑے ہوئے تھے، 50 تیر انداز صحابہ، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور کافر وہاں سے بھاگ رہے ہیں، مسلمان مال لوٹ رہے ہیں، لہذا وہ لوگ بھی جو ہے اس ٹیلے کو چھوڑ کر نیچے آنے لگے۔ اس کے امیر نے ان کو روکا اور کہا کہ اللہ کے رسول کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس ٹیلے کو ہرگز نہ چھوڑیں، لیکن مسلمانوں نے اس امیر کی بات کو نہیں مانا، امیر کی بات کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کی، اور سارے کے سارے لوگ اس ٹیلے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ صرف 3 لوگ اس مقام پر ٹکے رہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میدان صاف ہے، جس کا اندیشہ تھا اللہ کے رسول کو وہی ہوا۔ وہ جیسے دیکھا کہ پورا میدان صاف ہے، اس ٹیلے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، لہذا انہوں نے اپنے ساتھ 200 گھوڑ سوار لیے۔ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 200 گھوڑ سواروں کو لیا اور بالکل مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر وہاں سے حملہ کر دیا۔ جبل رمات کی طرف سے حملہ کیا گیا، ایسا خطرناک حملہ ہوا جس میں مسلمان آپس میں جو ہے شہید کر دیے گئے، 70 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اس میں شہید ہو گئے، آپ کے پیشانی پہ زخم آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر ایک گھاٹی میں گر گئے۔ بہت ہی خونخوار وہ جنگ ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اسی جنگ کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے اور کہا کہ ایسے عالم میں تمہارے اندر مسلمانوں کے اندر مال کی حرص آ گئی تھی، دیکھا کہ مسلمان مال لے رہے ہیں، مال کی حرص تمہارے اندر آ گئی اور تم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ ان 2 نقصانات کی وجہ سے جو جنگ جیت رہے تھے، جیتی ہوئی جنگ وہ لوگ ہار گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ کے موقع پر جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے پیشانی جو ہے زخم آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے بارے میں بد دعا دی اور کہا کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات کے مطابق کفار کے تعلق سے بد دعائیں دی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے بد دعا دیں، اگر وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کے اختیار کی بات ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، اگرچہ کہ وہ ظالم ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کے تعلق سے بد دعا دیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بد دعا کو روک لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تنبیہ فرما دی۔ اصل میں جب یہ معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے تعلق سے بڑے پریشان ہوئے اور نا امید ہو گئے اور کہا کہ اب یہ قوم کبھی ایمان نہیں لانے والی ہے۔ اللہ کی اس تنبیہ کے بعد ایسا کرنا ہوا، جس قوم کے بارے میں آپ بد دعا دے رہے تھے وہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے،
انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کر دے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس کو اللہ حرام کر دے وہ قیامت تک حرام ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وہ اس کا اپنا اختیار ہے، جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا اپنی مرضی سے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہر معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اللہ رب العالمین نے جنگ احد کی ناکامی کے بعد مومنوں کو اس بات کا ان کے سامنے اللہ نے خطاب کیا اور کہا کہ جس مال کے تحت، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے تم نے جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے، شکست پا گئے، اس لہٰذا اس مال کے تعلق سے اپنے مالوں میں بڑھا چڑھا کر نہ دو، سود کے کاروبار سے اختیار کرو، اضعافا مضاعفا، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سود کی حرمت کا نزول فرمایا اور سود کے تعلق سے ایمان والوں کو خاص طور پر متنبہ کیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، ایسی جنتوں کی طرف دوڑو جو جنت کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین و آسمان کے برابر اس جنت کی کشادگی ہے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے۔ یہاں پر سوال کرنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر جنت کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہا کہ رات وہیں جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا کہ پھر جہنم بھی وہیں جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ طنز کے طور پر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، جب جنت ہی اتنی لمبی چوڑی ہے تو پھر جہنم کہاں رہے گی؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں اس سے یہ سوال کیا تھا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ جیسے چاہیں ان تمام چیزوں کو ظاہر فرما دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کبھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کے اندر سب سے اونچی وہ جنت ہے جہاں سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہے، اور وہ جو جنت کا حصہ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہے۔ اللہ کا جو عرش ہے وہ اس کی چھت ہے، جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ یعنی انسان اگر وہاں پر بیٹھے گا، اگر اوپر دیکھے گا تو اللہ کا عرش اس کو نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے کہا جب کبھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہی اللہ رب العالمین نے دوبارہ ایمان والوں کو تسلی دی اور کہا اگر تم ایمان والے رہو، ایمان تمہارا مضبوط رہے گا تو تمہیں کسی قسم کے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ تم ہی لوگ دنیا کے اندر سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے اگر تم پکے ایمان والے رہو گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم جیسے انسان ہیں، وما محمد الا رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے رسول ہیں جیسے کہ عام رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ میدان میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنے الٹے پیر پھر جاؤ گے، دین سے تم دور ہو جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا سوال کیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ میدان جنگ میں، احد کے میدان میں ایک آدمی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شباہت اللہ کے رسول سے بالکل ملتی جلتی تھی، بالکل آپ اللہ کے رسول کی طرح نظر آتے تھے۔ اس آدمی نے جنگ کے عالم میں جذبات میں دیکھا کہ سامنے اللہ کے رسول ہیں، مصعب بن عمیر کو سمجھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد زور سے اعلان کرتا ہوا اپنے لشکر میں چلا گیا کہ میں نے محمد کو مار دیا، میں نے محمد کو مار دیا۔ جیسے ہی یہ اعلان مسلمانوں کے ذہنوں میں پھرنے لگا
مسلمانوں نے جب سنا تو ان کی ہمت پست ہو گئی، ان کے جو جوش تھا، جذبہ تھا، وہ نرم پڑ گیا اور وہ لوگ ایمان سے، اسلام سے پھرنے کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پر ان کو اس بات کا ذکر فرمایا، وما محمد اللہ رسول، محمد بھی اللہ کے رسول ہیں جیسے کہ اس سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر وہ انتقال کر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارے دین سے پھر جانے سے اللہ کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، جو دین سے پھر جائے گا اسی کا اپنا نقصان ہونے والا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے، مسجد میں پھرنے لگے، جو بھی کہے گا کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، کہیں دور رہا کرتے تھے، وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی، آپ نے چادر کو نکالا، آپ کے پیشانے کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آنے والی ہے۔ سیدھا مسجد میں آئے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو چھوڑ دو، آپ دوسری طرف آئے، لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سنو، تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فقد مات، وہ اس بات کو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے۔ قال، اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت کو تلاوت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو جب سنا، ان کا جوش، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اصل میں جنگ احد کے بعد جو مسلمانوں کے ہاتھ میں مال لگا تھا، بعض منافقین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان سے مسلمانوں کے مال میں سے بہت سارا مال غصب کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں لوگوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا، منافقین کی تعداد اس سے ایسے کہنے والوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ وما کان لنبی ان یغل، کسی بھی نبی کے لیے یہ بات مناسب ہے ہی نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے مال میں سے چوری کرے۔ ومن یغلل، جو آدمی غنیمت کے مال میں سے یا کسی کے بھی مال میں سے چوری کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ چوری کا مال قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ ثم توفى، اس کے بعد اس کو پورا حساب دیا جائے گا، بما کسبت وهم لا یظلمون، جو اس نے کمایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کا مال کھا لیتا ہے، اس مال پہ ناحق قبضہ جما لیتا ہے، کسی کا مال ناحق طور پر اختیار کرتا ہے، تو وہ مال قیامت کے دن اس کی گردن پہ لا کر ڈال دیا جائے گا، تاکہ وہ سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا رہے اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی رہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گردن پہ اونٹ رکھا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں اونٹ کی چوری کیا ہوا ہوگا، اور وہ مجھے آواز لگائے گا اور کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن وہ آدمی اونٹ گردن پر لے کے آئے گا اور مجھے آواز لگائے گا، میں کہوں گا کہ دنیا کے اندر میں نے تبلیغ کا کام کر دیا، تمہیں جو باتیں بتانا تھا بتا دی، اب میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں ہرگز نہیں بچا پاؤں گا، تم نے جو عمل کیا ہے اللہ کے پاس تم کو سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی دوسرا آدمی لایا جائے گا جس کی گردن پہ گائے رکھی ہوئی ہوگی، تیسرا آدمی لایا جائے گا اس کے گردن پہ بکریاں رکھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر وہ آدمی ان تمام مالوں میں سے چوری کیا ہوا ہوگا۔ تو انسان دنیا کے اندر جس مال میں سے جس انداز سے چوری کرے گا، وہ مال قیامت کے دن اس کی گردن پہ رکھ دیا جائے گا اور تمام لوگوں کے نشانے پر ہوگا کہ یہ دنیا میں اس نے اس مال کی چوری کی تھی۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما،
فَإِنَّهُ يُطَبِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 70 أَرْضًا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زمین دنیا کے اندر جو آدمی ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی نا قبضہ کر لے، ایک بالش زمین، آج تو لوگ ایکڑوں میں زمین مار رہے ہیں، گزوں میں زمین ماری جا رہی ہے، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کے اندر کہ جو آدمی کسی کی ناحق زمین پہ قبضہ کرے، کتنا، وہ بھی ایک بالش قبضہ۔ چلو ایک بالش کے بڑھانے سے کیا ہوتا ہے، میری دیوار تھوڑی بڑی بن جائے گی، میرا کمپاؤنڈ بڑا بن جائے گا، ایسا سوچ کر اگر کسی کے ناحق زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کے گلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر ڈال دے گا، 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ ہار بنائے گا اور اس آدمی کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے فرامین کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جو بھی کسی قسم کا خیانت کرے گا، کسی قسم کی چوری کرے گا، وہ چوری کا مال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہاں آنے کے بعد اگر وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا تو وہ اللہ کے نبی کو آواز دے گا، لیکن وہاں اللہ کے نبی اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور میں نے تمام لوگوں کے سامنے دین کو پہنچا دیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں رفع بیدی حتی رأیناہ عفرۃ ابطیہ، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم بلغتا، اللہم حل بلغتا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان میں دین کی ساری باتیں پہنچا دی ہے، تمہارے درمیان میں اللہ کی ساری باتیں پہنچا دی ہے، میں نے اللہ کی باتیں پہنچانے میں کوئی خیانت سے کام نہیں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر اس بات کا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ کے رسول عطا کیے ہیں، جو رسول ایمان والوں کو جو ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرامین سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اللہ کے رسول کو روانہ کیا، جو رسول ان کے لیے ہر قسم کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ اپنے ان مالوں میں سے جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس مال میں کنجوسی سے کام لیں گے اور اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت بدترین ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے اس مال کے طوق کو جو ہے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس تمام کاموں سے واقف اور باخبر ہے۔ احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتا، اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہے اور وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے ایک ایسا سانپ مقرر کرے گا جو بہت زہریلا ہوگا اور اس سانپ کے 2 نشان ہوں گے، اس سانپ کے سر پر 2 نشان ہوں گے، 2 نقطے ہوں گے اور وہ سانپ اس آدمی کے گردن میں ڈال دیا جائے گا یاخذو بلحظمتیہ، اور وہ سانپ اس کے گردن سے آتا ہوا اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، اس کے ہونٹوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالکن انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے بات مناسب نہیں ہے جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے کہ وہ اپنے مال میں کنجوسی سے کام لیں اور اللہ کے مال میں خیرات نہ کریں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامۃ، تمہیں قیامت کے دن جو ہے تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو قیامت کے میدان میں جہنم سے بچا لیا جائے، جنت داخل کر دیا جائے، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی جو ہے صرف دھوکے کا سامان ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں وہ اٹھتے وقت بیٹھتے وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا ہے، یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے، اور ساری چیزوں پہ غور کر کے کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو نے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس مقصد کو نہیں جانتے، اللہ نے یہ درخت کیوں پیدا کیا، اس سے کیا فائدے ہیں، اللہ نے وہ گھاس کیوں پیدا کیا، اس سے کیا فائدے ہیں، اللہ نے کیڑوں کو کیوں پیدا کیا، اس سے کیا فائدے ہیں، ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، ہر چیز کے پیدا ہونے کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد ضرور کار فرما ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے، وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دنیا میں تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، سبحانکا تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں 4 باتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ 4 باتیں ایمان والوں کے لیے کامیابی کا راز ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر اختیار کرتے رہو، وصابروا صبر کرنے والوں کو تلقین کرتے رہو، خود بھی صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا اللہ رب العالمین کے راستے میں دفاع کرتے رہو، جو اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے رہو۔ تمہارے پاس اللہ نے جیسے بھی طاقت دی ہے، زبان کی طاقت ہے، زبان سے اسلام کا دفاع کرتے رہو، قلم کی طاقت ہے، قلم سے اسلام کا دفاع کرتے رہو، جیسے بھی اسلام کا دفاع کر سکتے ہو کرو، واتقوا اللہ، اور چوتھی بات یہ ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر یہ 4 باتیں اختیار کرو گے لعلکم تفلحون تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبر اختیار کرنا، صبر کرنے کی تلقین کرتے رہنا، اسلام کا دفاع کرتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ 4 باتیں ایمان والوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی تلاوت ارشاد فرمائی۔ سورہ نساء بھی جو ہے مدنی سورہ ہے۔ نساء کے معنی اصل میں عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شریفہ کے اندر بہت سارے مسائل عورتوں کے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑوں کو بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ نماز استسقاء کا خطبہ ہو، چاہے وہ بارش کی نماز کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، ہر خطبے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جب عورتوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر ادا کر دیا کرو، مہر دے کر ہی عورتوں کو نکاح میں لایا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے میراث کا تذکرہ فرمایا۔ میراث کہتے ہیں انسان کے پاس مال ہے، اس آدمی کے انتقال کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اسے میراث کہا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس نے جو مال چھوڑا ہے وہ ترکہ ہے، اور اس میں سے اس کی اولاد کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے مکمل یہاں پر بیان کر دی کہ بیٹیوں کو کتنا دینا چاہیے، بیٹوں کو کتنا مال ملنے والا ہے، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیوی کا کیا حصہ ہے، سارے حصے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ کوتاہی مسلمان اسی معاملے میں کرتے ہیں۔ میراث کی جہاں تک بات آتی ہے، لڑکیوں کو میراث کا مال نہیں دیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ نے تمہاری شادی کی، تمہیں اچھا گھر دے دیا، تمہاری شادی پر پورا پیسہ خرچہ کر دیا، اب تمہیں میراث میں مال نہیں دیا جائے گا۔ ایسے کہنے والے لوگ اللہ کے پاس گنہگار ہیں اور وہ اللہ کے پاس پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ میراث کے واقعے کو بیان فرمایا، اور میراث کے تعلق سے بنیادی طور پر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، انسان جب مر جاتا ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر مرنے والے پر قرضہ ہے، جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ قرض کی بڑی جو ہے بہت باریکی ہے، اگر کسی پہ قرضہ ہے تو سب سے پہلے اس قرضے کو ادا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان مر گیا، اس کا مال مل گیا اور آدمی جو ہے تقسیم کر لے۔
پہلے قرض داروں کو دیا جائے گا۔ قرض داروں کے ہونے کے بعد جو مال بچتا ہے وصیت کے طور پر اس نے اگر وصیت کی ہے کسی تعلق سے کہ فلاں کو اتنا مال دے دو، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے وصیت پورے مال کی ہے تو پورا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف 1/3 حصہ مال میں دیا جائے گا وصیت کے طور پر۔ اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ تمام کا تمام مال وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا، اگر ماں ہے تو ماں کا بھی حصہ ہوگا، اگر بیوی ہے اس کا بھی حصہ ہوگا، اگر بیوی مر گئی ہے شوہر کا حصہ ہوگا۔ یہ سارے کے سارے حصے اسی حساب سے تقسیم کیے جانے چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آخر میں 18 محرمات کا تذکرہ کیا ہے، ایسی عورتیں جن کا نکاح ایک آدمی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، کسی بھی صورت میں آدمی ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ان میں 7 رشتے خونی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ 7 رشتے خونی رشتے ہیں، یعنی سگی ماں، اس کے بعد سگی بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ یہ 7 عورتیں ایسی ہیں جس سے ایک آدمی کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ یہ 7 خونی رشتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 رضائی رشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ رضائی رشتے یعنی ایک آدمی نے کسی دوسری عورت کے پاس اس کا دودھ پیا، اس کے بعد جو رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی یہ آدمی کی وہ رضائی ماں ہے تو وہ رضائی ماں اس کے لیے حرام ہے، رضائی بیٹی اس کے لیے حرام ہے، رضائی بہن اس آدمی کے لیے حرام ہے، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، چاچی، رضائی بھتیجی اور بھانجی۔ یہ 7 رشتے رضاعت کے ہوتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب انسان نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا بلکہ کسی اور کی ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو وہ ماں بھی اس کے لیے حرام ہے، اور اس کی جو اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، اس کے بھانجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، وہ سب اس آدمی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور 4 رشتے سسرالی ہوتے ہیں۔ پہلا رشتہ ساس ایک آدمی پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اگرچہ کہ اس کی بیوی نکاح میں رہو یا نہ رہو، اگر ایک مرتبہ کسی عورت سے نکاح ہو گیا ہے تو اس کی جو ساس ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی پہ حرام ہے۔ یہ پہلی عورت۔ دوسری عورت ہے ربائب۔ ربائب کہتے ہیں ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت سے نکاح کرنے سے پہلے بھی دوسرا آدمی اس کے نکاح میں تھا اور اس سے کچھ بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جو بھی اس عورت کے پاس ہے، تو وہ بیٹیاں بھی اس آدمی کے لیے حرام ہے، یعنی وہ اس کی سگی بیٹیوں کی طرح ہی ہیں، ان بیٹیوں سے اس آدمی کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے، تیسری جو عورت ہے سسرالی رشتے میں، وہ بہو ہے۔ بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، سگی بہو۔ اگر لے پالک بیٹا ہے، کسی آدمی کو آپ لیتے ہیں، بچے کو گود لیتے ہیں، اس کی بیوی اگر وہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ فرمایا سورہ نور کے اندر کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، تو لوگ یہ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو لے پالک بیٹا ہے، تم جس بچے کو گود لے کے پالتے ہو، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہیں وہ آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اگرچہ کہ وہ عورت اپنے بیٹے کے نکاح میں رہو یا نہ رہو۔ اور چوتھی ہے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ سگی بہنیں ہیں، 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں ایک بہن کے انتقال کے بعد یا اس سے طلاق کے بعد اگر دوسری بہن سے نکاح کیا جاتا ہے تو جائز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخری کے اندر چوتھے پارے کے آخر میں یہ 18 محرمات کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں سے انسان کا ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس طرح چوتھے پارے میں یہ تمام مسائل اور یہ تمام اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات کو ہمیں اچھی طرح سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادات کو اپنے مہربانی سے قبول فرما لے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔